مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله يحب الصابرين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اللہ کے محبوب کے امتی بنے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو بڑے بڑے انعاموں میں سے ایک انعام رمضان المبارک کی شکل میں عطا فرمایا۔ آج الحمدللہ اس کا ایک اشرہ ہمیں اللہ نے نصیب کیا، دوسرے تک پہنچایا۔ یہ اللہ کی رحمت کا اشرہ اور ابھی یہ مغفرت کا اشرہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس پہ استقامت کے ساتھ، اس کی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم سب کو نوازے، تاکہ اگلے اشرے میں ہم جہنم سے نجات والے بننے کے قابل بنیں۔ اس کے ہر لمحے کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ یہ اللہ نے سردار مہینہ ہمیں دیا ہے، جس کا ایک دن کی عبادت اور ایک رات کی عبادت پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، پیارے حبیب کے فرمان کے مطابق۔ روزہ اور صبر یہ ایک چیز کا نام ہے۔ صبر بھی رکنے کو کہتے ہیں، روزہ بھی رکنے کو کہتے ہیں، صوم بھی رکنے کو کہتے ہیں، اس کو جس زبان میں بھی اس کی بات ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ محبت کرتا ہے صابرین سے، صبر والوں سے۔ اللہ اسی طرح محبت کرتا ہے ذاکرین سے، روزہ داروں سے، متقیوں سے، خاشعین سے۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں، یہ اپنے نفس کی خواہش سے نکل کر، اپنی من کی مرضی سے نکل کر اپنے مالک کی مرضی میں ڈھلتے ہیں، تو یہ بھی صبر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے حکم میں ڈھلنے کے ساتھ بھی اگر صبر نہ ہو تو وہ اپنے نفس کی رضا تو بن سکتی ہے، لیکن صبر نہیں بن سکتا۔ اپنی خواہش کے ساتھ میں یہ کام کر رہا ہوں تو وہ تو اپنی خواہش کی تکمیل ہے، مالک کی رضا اور خوشنودی اس میں نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم صبر پہ غور کریں تو 3 حالتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک، اللہ کا حکم ہو بندے کو کوئی کام کرنے کے لیے، اس کے لیے مشقت درکار ہے، اور اس کا من اس مشقت کے ساتھ ملا ہوا نہیں، یہ رکتا ہے اپنے من کے آرام سے، اور یہ اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے اس کام کو کرنے کی مشقت برداشت کرتا ہے۔ یہ ایک صبر کی حالت ہے بندے کی۔ لیکن اس کے اندر میں شرط رضا ہے اس کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ہر عبادت، ہر کام
اس کے لیے اگر ہے تو پھر تو ہے، اور اگر اپنی تمنا کے ساتھ ہے پھر بات بنتی نہیں۔ مثلا نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے، ان حکموں میں اس کو اپنے آرام سے نکل کر یہ مشقت برداشت کرنی ہے۔ یہ جو مشقت برداشت کرتا ہے اپنے آرام سے نکل کر، یہ اپنے آرام سے صبر کرتا ہے، رکتا ہے اور مشقت برداشت کرتا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ صبر ہے۔ اللہ اکبر، بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اس کو راضی کرنے کے۔ یہ پہلی صورت جو میں نے عرض کی وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اب دوسری صورت اس کے الٹ ہے، اللہ کسی کام سے روکتا ہے اور اس کا دل مچلتا ہے اس کام کرنے میں۔ اب یہ نافرمانی ہوگی اگر یہ اس کام کی طرف جائے گا جس سے اللہ نے روکا ہوا ہے، اور اس کو مزہ اس نافرمانی میں آتا ہے، یہ اپنے آپ کو روکتا ہے، نہیں اللہ کی ناراضگی ہے، اور وہ تکلیف برداشت کرتا ہے رکنے کی، تو یہ بھی صبر ہے اگر اس کی رضا کے لیے۔ اور دو ہی طرح کے اللہ نے حکم دیے ہیں، احکامات جو ہیں وہ ایک کرنے والے ہیں، اوامر امر کیے گئے جس طرح روزہ نماز، رکنے والے حرام سے رکنا، جھوٹ سے رکنا، یہ ساری چیزیں، غیر کی طرف اپنی نظر کو روکنا، ہاتھ کو روکنا، زبان کو روکنا، اور اس کو مزہ آتا ہے ان باتوں میں، اس کی خاطر کہ وہ ناراض ہو رہا ہے، یہ رکنا بھی صبر ہے۔ اور تیسری بات ایک اور ہے، جب کوئی اس کی خواہشوں کی تکمیل کی بجائے کوئی اچانک اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اس میں اللہ کی خیر ہے کیونکہ رب کی منشا اور مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، تو اس مصیبت کے اوپر گلہ شکوہ نہ کرنا جو ہے یہ بھی صبر ہے۔ یہ تین ہی زندگی کی حالتیں ہیں جو بندوں کے ساتھ آتی ہیں، اور یہ روزے کی کیفیت اس طرح کی ہے کہ یہ ساری کیفیات صبر کی اس کے اندر موجود آتی۔ اللہ نے کہا اس وقت سے اس وقت تک نہیں کھانا، سحری کھانے میں برکت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو نیند کا غلبہ آتا ہے، یہ اٹھتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اب یہ کرتے ہوئے تکلیف اس کی جو ہے اس سے رکتا ہے، پھر اللہ نے حکم دیا نہیں منہ میں ڈالنا پانی اور کھانا جو تیرے لیے حلال ہے، اپنی بیوی سے دور رہنا ویسے تیرے لیے وہ جائز ہے۔ اللہ اکبر، اب اس سے یہ رک جاتا ہے، تو یہ خواہش سے رکنے والی بات ہے، یہ بھی ایک صبر کی کیفیت ہے۔ پھر جب تکلیف محسوس ہوتی ہے اس کو، اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے اس کے رضا کی خاطر۔ یہ تینوں پہلو جو ہیں اللہ نے اس عبادت میں مرکب کیے ہیں، اس لیے جس طرح اللہ محبت کرتا ہے صبر والے سے، اللہ اسی طرح محبت کرتا ہے روزہ رکھنے والے۔ یہ محبت کرنا بھی عجیب چیز ہے، بندے کا محبت کرنا ایک دوسرے سے اور ہے، اور اللہ کی محبت کرنا بندے سے اور ہے۔ اللہ کی محبت یہ ہے کہ رب اس کے دل کے اوپر رحمت اتنی ڈال دیتا ہے کہ اس کو صبر عطا کر دیتا ہے۔ اس کو صبر عطا ہو گیا
وہ اوامر میں بھی پورا ہوگا، اللہ کے احکامات پورے کرنے میں بھی پورا ہوگا، اور اللہ کے احکامات سے رکنے میں بھی پورا ہوگا۔ اور اگر کبھی اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اس میں بھی وہ گلہ اور شکوے کے بغیر ہوگا، اور وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شمار ہو جائے گا۔ اور اللہ کی محبت کرنا یہ ہے کہ کسی کو اللہ صبر عطا کر۔ ہمارے ہاں صبر کا کنسیپٹ عجیب و غریب ہے۔ جب بندے کی خواہش نہیں پوری ہو رہی اور کچھ نہیں کر سکتا، کہتے میں صبر میں صبر کر دیں، نہیں تو لاچار ہے، تو نے تو زور لگایا ہے اس کام کرنے کو، تجھ سے ہوا نہیں، تو ناکام ہو گیا ہے، اور اس ناکامی کو تو صبر کا نام دے کر اللہ کی محبت کا طالب بنتا ہے، تو اللہ کی محبت نہیں آتی بلکہ ان کی ناراضی آتی ہے۔ لیکن اسی طرح کیوں وہ غلط کام کرنے کے لیے اس کا دل مشغول رہا ہے، اس سے ہوتا نہیں، جب ہو نہیں سکتا تو کہنا صبر کر دیں، میں تو صبر نہیں کرتا، بلکہ اللہ نے تجھے تو اس لاچاری کی وجہ سے تجھے گناہ سے بچا لیا ہے، اس نے تیرے اوپر رحمت کی ہے، تو نے کون سا صبر کر کے احسان کیے۔ ہم اب اپنی زندگی پہ غور کر کے دیکھیں تو کیا ہم حقیقتاً جس کو رب نے صبر کہا ہے ہم اس کے اوپر ہوتے ہیں، یا جس کو ہم صبر سمجھتے ہیں اس کے اوپر ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے احکامات کے مطابق صبر میں آ گیا وہ اللہ کا محبوب ہو گیا۔ اب اللہ پاک اس کو یہ توفیق بخش دیتا ہے ان کاموں کے لیے، اس کو اللہ کے احکامات کی بجا آوری آسان ہو جاتی ہے، رکنا ان سے بھی آسان ہو جاتا ہے، اور اگر کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو اس کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ اور اللہ نے اپنے کلام میں ان ساری چیزوں کو بڑے کھول کھول کے بیان کیا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ دین نے اتنے اچھے انداز میں، احسن انداز میں ہمیں یہ سارے اسلوب دیے، لیکن ان سارے اسلوبوں پہ آنے کے لیے اس کے من کا ملان ہونا بڑا ضروری ہے۔ فلانا بیمار ہے، میرا اس کی جان کیوں ہوا ہے، یہ جو کیوں بندے کے اندر آتی ہے، اور پھر یہ کچھ کر تو سکتا نہیں، اس لاچاری کے اندر حالت میں رہے، اور اندر کیوں موجود ہو، اندر تکلیف موجود ہو، تو یہ صبر نہیں ہوگا۔ اگر اس کی رضا پہ راضی ہو کہ تیری مرضی ہے مالک، تیرا ہی طاقت تھی، تو ہی جانتا تھا، اسی میں تو نے میری اگر خیر رکھی ہے تو میں راضی ہوں، اگر تو نے مجھے کفارہ رکھا ہے گناہ کا پھر بھی تیرا کرم ہے، ہر حالت میں تو میرا رب میرے پہ بلائی کرنے والا اور مجھے ہمیشہ سے نوازنے ہی والا ہے، کیونکہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی طرف سے کوئی غلط بندے کے ساتھ کام ہو جائے، کیونکہ سبحان ذات ہے وہ، پاک ذات ہے وہ۔ جب بندہ اس طرح اپنے رب کے ساتھ ہوگا تو رب کو کتنا پیارا لگتا ہوگا، رب فخر کرتا ہے پھر اس بندے کے اوپر، فرشتوں کے سامنے کہتا ہے یہ میرا بندہ، یہ ہے صبر والا میرا بندہ۔ اور روزہ ہمیں یہ صبر سکھاتا ہے، لیکن ہم تو روزے کو ایک رسم سمجھتے ہوئے وقت گزارنے کے لیے پیج ہو گئی ہے، تو وہ بھوک اور پیاس کو ہم برداشت کر لیں گے، لیکن وہی حکم جو اللہ نے اور دیے ہوئے ہیں، مثلا نماز ہی کا حکم ہے، تو یہ 5 وقتہ نماز باری ہوتی ہے، روزہ اٹھا نہیں جاتا، تو روزے میں صبر کی ایک ایک نماز کا اجر کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ تو اس میں صبر کا تجھے موقع ملتا ہے۔ کبھی غور کر میرے بھائی کہ تجھے بھوکے پیاسے کو اٹھتے ہوئے تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اللہ کا حکم بجا آوری کرتے ہوئے جب تو زور سے اٹھتا ہے، نہیں یہ لازم ہے میرے لیے، میرا مالک راضی ہوگا، یہ قرض ہے میرے اوپر، مجھے اس کی طرف سے بلاوا ہے، میں مسجد جا رہا ہوں، اس کے لیے کر رہا ہوں،
تو عام حالت سے تجھے اب ذرا مشقت کے ساتھ جانا پڑ رہا ہے تو اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہے تیرے، لیکن تو نے اس کو تو روک لیا کھانے اور پینے سے، اور یہ اٹھا نہیں جاتا ہے نماز۔ لیکن تو اسی طرح نافرمانی روکنے کی بات آئی، اللہ نے کہا اپنی ہر چیز جس سے تیرا نقصان ہوتا ہے اس سے رک جا۔ اللہ کا نقصان نہیں، تیرا نقصان ہوتا ہے تو رک جا اسے۔ حرام چھوڑنے سے اللہ کی بنی ہوئی چیزوں میں کوئی زیادتی نہیں ہو جاتی، لیکن تو بچ جاتا ہے ان نقصانات سے جو ان چیزوں کی وجہ سے تجھے ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب اس کو جو ہے کیونکہ باقی چلتے پھرتے کام مشکل ہو جاتے ہیں تو بندہ بیٹھے بٹھائے ان نافرمانیوں کی طرف ملان آئے گا اس کا۔ جس طرح روزے کی حالت میں جب یہ کہیں جا کر کوئی نافرمانی والی حرکت نہیں کر سکتا تو بیٹھے بٹھائے ٹی وی، فلم، موبائل کے اوپر جس سے اس کے نفس امارہ کو سکون ملتا ہے، مزہ آتا ہے، وہ چیزیں دیکھنا شروع کر دیں اور روزہ ٹائم گزار رہے ہیں۔ یہ بڑی زبردست مووی ہے، اس کے ساتھ اس طرح فلانی چیز ایسے ہے، تو یہ تو ڈبل گناہ کے اندر آ گیا کہ، اور یہ وہ نافرمانی جو تو وہاں جا کے دیکھ سکتا تھا اب نہیں جا سکتا، ادھر بیٹھے دیکھ رہا ہے۔ اگر تیرے اندر صبر ہوتا کہ اس نے تو روکا ہوا تھا تو رک جاتا، اور اس کی بجائے اگر تو نے اس مہینے میں رحمتیں جو بنٹ رہی ہیں تو اس کے گھر میں آ جاتا۔ اللہ کا کلام رمضان اللہ نے جوڑا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو یہ اپنا ٹائم گزارنے کے لیے تو نافرمانی سے رک کر فرما برداری میں آتے ہوئے اس کے کلام کو پڑھتا، ہر حرف کی 10 نیکیاں تیرا مقدر بنتی، تجھے اصلی صبر والا اللہ گنتا اور تیرے سے پیار کرتا۔ اللہ اکبر۔ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے تو رمضان صبر کی کیسی تلقین دیتا ہے، لیکن یہ صبر کے الٹ کام کی طرف ہوگا۔ یار بڑی مشقت ہے، کون جائے گا؟ روزے ہمارے لیے ہی رہ گئے تھے، وہ تو اللہ نے ٹائم لکھا ہوا تھا، تو تیرے لیے مشقت بن گئی، تو نے صبر کیا تو صبر سے باہر ہو گیا۔ پھر روزے کی برکتیں کہاں گئیں؟ پھر بندے روزوں کے بعد بھی اسی طرح، روزے سے پہلے بھی اسی طرح، تو لعلکم تتقون محروم ہو گئے۔ ہم ان بندوں کی باتیں کرتے ہیں جن کو اللہ نے یہ نصیب کیا، اس موسم میں اس صبر مل جائے تو پھر بندے کو احساس آتا ہے اپنی کم مائگی کا، تو یہ توبہ کرے گا، اس کا شکر کرے گا، یہ گناہ سے بچتے ہوئے پاک رہے گا۔ تو دیکھو یہ محبت کرنے کی باتیں بھی اللہ نے ان ساروں لوگوں کے لیے کہیں، واللہ یحب الصابرین، واللہ یحب التوابین، واللہ یحب المتطہرین، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور پھر یہی کہا واللہ یحب المتقین خاشعین، وان اللہ یحب المتوکلین۔ یہ سارے جن سے محبت کرنے کی باتیں کی ہیں ان کی بنیاد اس صبر کے اوپر ہے۔ اس کے اندر میں وہم گمان آتا ہے، بھوکے پیاسے سے طبیعت کے اوپر یہ آ جائے گی، مجھے شوگر ہے، یہ فلانی چیز ایسے ہے، روزہ رکھا تو یہ ہو جائے گا، فلانی چیز آ جائے گی، فلانی یہ ہو جائے گا، اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ اس کے اوپر یہ سارے کی ساری چیزیں لوازمات اس کے اوپر وہم و گمان اس کو روکنے کے لیے ہے کہ کسی طرح یہ ان سے رک کر اپنے رب کی طرف آ جائے، تو رب کہتا ہے واللہ یحب الصابرین۔ اللہ اکبر۔ جب یہ اس کی رضا کے لیے رکتا ہے تو رب تقویت کیسی ڈالتا ہے، یہ ہے توکل، ان اللہ یحب المتوکلین۔
اب چھوٹی سی چیز کو آڑ بنا کر یہ خود رک رہا ہے، کس سے؟ جو اللہ کی محبت کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے روزے سے، اپنے عقل کے مطابق رک رہے ہیں، اتنی سی بیماری کو آڑ بنا کے۔ لیکن اگر توکل کر کے اس پہ رکھتا ہے تو رب اس کے اوپر رحمت برساتا کیسے ہے؟ کیونکہ جب صبر آ جائے تو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اور یہ خود غور کر کے فرمائیں، آپ خود اپنے آپ پہ غور کر کے دیکھیں، اگر روزے کی حالت نہ ہو بندے کو پیاس اور بھوک 3 گھنٹے بھی بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن روزے کی حالت ہے، اندر طمانینت ہے، وہ روزہ ہے، پورا دن گزر جاتا ہے اس کا پیاس کے اندر میں، لیکن تکلیف سے کیوں؟ یہ اس نے اندر مانا ہے، تو یہ مانا ہے، صبر کیا ہے، تو رب اس صبر کا اجر میں اس کے اوپر طمانینت اور سکون نچھاور کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس نے توکل کیا ہے، اس لیے اللہ کی محبت لینے والے جتنے کام ہیں ان میں اللہ پاک نے یہ نمبر 1 پہ واللہ یحب الصابرین کہا، ان اللہ یحب التوابین کہا، یحب المتطہرین کہا، اللہ اکبر، ان اللہ یحب المتوکلین کہا۔ اور یہ بنیاد ان ساری چیزوں کی جو ہے وہ ایک روزے سے نکلتی ہے۔ اب ہم غور کریں ان لوگوں کے اوپر، اللہ نے ان کو مقامات کیسے دیے اور ان کو انہی چیزوں کے ساتھ یاد کیا۔ یہ 10 رمضان گزرا ہے اس عشرہ آنے سے، اس میں ہماری ماں امہات المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہے وہ۔ اگر آپ کی زندگی پہ ہم غور کریں تو صبر، توکل، توبہ، پاکیزگی، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں جو اللہ کی محبوب بننے کے لیے سند ہیں۔ ہم عائشہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں خدیجہ کی بہت تعریف کیا کرتے تھے، تو میں پوچھ بیٹھی کہ میں قربان ہوتی ہوں آپ پہ ہر چیز، اس طرح آپ کو وہ بڑی یاد آتی ہے؟ حضور نے فرمایا اس جیسی کوئی تھی نہیں، اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب مجھے ہر کوئی جھٹلانے والا تھا۔ یہ کیسا صبر ہے! اس نے اپنے مال کی پرواہ نہیں کی جب کوئی میرے ساتھ کرنے والا نہیں تھا۔ اس کی اپنی زندگی کس طرح تھی اور اس کے بعد اس نے میرے لیے بھوک پیاس ہر چیز اسی طرح کی، اس کو راضی رکھنے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ مجھے تقویت دیتی تھی، مجھے ہر وقت دل جوئی کرتی تھی۔ میرے اوپر کوئی چیز اس طرح آئی تو آپ کو اللہ کبھی ایسے نہیں چھوڑے گا، وہ مجھے کہا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اللہ پاک کیوں نہ ایسے کرتا کہ جبریل امین آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، نہیں کہتے ہیں ابھی خدیجہ آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں۔ وہ جب آئیں تو اللہ کا سلام انہیں پہنچائیں اور میرا بھی سلام عرض کریں اور اللہ کی طرف سے خوشخبری سنائیں کہ ان کے لیے جنت میں موتیوں کا محل ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیثیں پھر کس طرح ان کے لیے واضح نشانیاں ہمارے لیے آتی ہیں۔ ہمارے لیے صرف معافی کا ہو جانا کتنا بڑا ہے۔ ایک روزے کے ساتھ پچھلوں کی ساری معافی ہے، شرط صرف یہ ہے کہ وہ حقیقی روزہ تو ہو نا، صرف صورت روزہ تک بھی محدود نہ ہو۔ صورت روزہ بھی اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، لیکن اگر حقیقت روزہ ہے تو پھر تو وہ سارے کام اس کے ہیں، وہ صبر کا نمونہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یہ بندوں کے ذکر اس لیے میں نے کیا کہ یہ اذکار ان لوگوں کے بندوں کے لیے ایسی بلائی ہوتے ہیں کہ ان کے اندر تقویت کا باعث بنتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ادا کرتے ہیں۔ اس لیے جب بندہ راضی ہوتا ہے رب پہ تو پھر ڈر زیادہ ہو جاتا ہے، وہ اور توبہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔
اس لیے جوں رمضان آگے چلتا ہے تو یہ توبہ اور زیادہ نصیب ہوتی ہے۔ پورا اسلوب رمضان کا دیکھو اسی طرح۔ اللہ اکبر۔ پہلے تو رحمت آئی ہے، اس کے من کے اندر میں خوشی ہو تو تھوڑا رحمت کی طرف راغب ہو۔ 10 دن گزر گئے ہیں تو اب اللہ کی رحمت کے ساتھ اس کے اندر اللہ کی کبریائی واضح ہوئی ہے، تو یہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا یا غفور، یا یہ سکھا دیا اس کو کہ تو ایسے کہہ، تو معافی مانگ۔ اب معافی بڑھ گئی ہے، اب تو روزے رکھ رہا ہے، 10 روزے رکھ لیے ہیں، لیکن یہ محبوب دعا رب نے اس وقت سکھا رہے کہ اب تجھے توبہ بڑی ہونی چاہیے، تیرے اندر احساس بڑھنا چاہیے، ملان بڑھنا چاہیے، رغبت بڑھنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے ہن ختم کدوں ہوں گے، نہیں، رب کا اسلوب یہ ہے کہ وہ تجھے اور مجھے یہ سکھاتا ہے، اپنے پیارے پیارے محبوب کے صدقے سے، ان کی زبان مبارک سے ہمیں یہ باتیں سکھاتی۔ پھر اسی کو اللہ سناتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اس لیے اسلاف کی زندگیوں پہ غور کرو تو سب سے زیادہ توبہ کرنے والے ہوتے۔ اللہ کا محبوب جس کو رب نے کہا کہ تجھے میں نے مغفرت کی چادر میں لپیٹ دیا ہے، تیری کوئی کسی قسم کی کوئی پاس پرش کی کوئی گنجائش ہی نہیں، تو معصوم بنا ہے اور تیرے لیے ہر چیز اس طرح ہے، بلکہ تیری مبشر ہے، تو جسے کہے گا میں اسے ہی اس طرح کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کا محبوب کہتا ہے میں تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اور معصوم ہونے کے باوجود وہ 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ سے زیادہ روزانہ استغفار اور توبہ کر رہے ہیں رب کے سامنے۔ گلے شکوے سے نکلا ہوگا بندہ تو پھر ہی اس کو اللہ کی کبریائی اور آئے گی، تو پھر اس کے سامنے رحمت اس نے مانی ہوگی، اس کی ساہ ہوگی، تو پھر جھکنا اس کو نصیب ہوگا۔ اس لیے دوسرے عشرے میں رب نے اس کو یہ مغفرت کی طرف، توبہ کی طرف زیادہ رجوع دیا، تاکہ صبر کی ماہیت اس کے اندر تک اتر جائے اور اس کو سوائے توبہ کے اور کچھ محسوس ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر پاکیزگی کی بات کی، اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنی جانوں کا صدقہ کرو۔ سب سے بڑا جان کا صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تو اپنے آپ کو اس طرح روک کر رکھ کہ تیرے سے کسی اور کو نقصان نہ پہنچے۔ اپنی شر سے دوسروں کو محفوظ کرنا تیرے لیے سب سے بڑا صدقہ ہے اور سب سے بڑا صبر ہے۔ کیسی زبردست حدیث ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ جب بندہ روزے میں کمزور ہوا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ اپنی شر سے لوگوں کو کر نہیں سب کچھ سکتا نا، کہ روزہ تو اتنی بڑی نعمت ہے اس کو کہ اس کا سب سے بڑا صدقہ اس کے لیے اللہ کرا دیتا ہے۔ اور اگر اس کے من کے اندر یہ بات آ جائے میری وجہ سے کسی کو تکلیف، اللہ اکبر، لیکن اتنا بڑا یہ طہارت اس کو ملتی ہے، پاکیزگی ملتی ہے۔ یہ تو اس کی جان کی بات کی۔ مال کے لیے بھی اللہ نے یہ کہا کہ اس میں تیرے لیے بڑائی کتنی، ایک تو فرض اور قرض تیرے لیے بتایا کہ یہ زکوٰۃ ایک فرض ہے تیرے لیے، اور تھوڑا سا ہے وہ میرے دیے ہوئے مال پہ تو کچھ اپنا نہیں دیتا، تو کچھ بھی اپنا نہیں دیتا، تیرا تو تھا ہی کچھ نہیں، سارا تو میرا دیا ہوا ہے، میرے دیے سے ایک چونگا، اللہ اتنا سا 2.5%، اللہ کہتا ہے میں تیری ہر شے کو پاک کر دیتا ہوں مال کو۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ وہ بات میں نے پہلے عرض کی، نہیں یار کمزوری ہے، فلانا اس طرح ہے، عمر اس طرح ہے، شوگر ہے، فلانا ہے، میں روزے سے فلانا اس طرح۔ ان اللہ یحب المتوکلین۔ پھر رب تجھے ایسی طمانینت اور صبر دیتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خود بخود بہتر نظر آتی ہیں، لیکن اکثریت
مجھے کل اسپتال میں بڑے بڑے اسپیشلسٹ تھے، سارے بیٹھے ہوئے تھے ادھر، ایک آئے باہر اٹھ کے چلے جائے پھر باہر، مجھے کہتا حضرت جی میں نہیں جانتا آپ کون ہیں، لیکن مجھے اتنی شرم آ رہی ہے کہ میں سگریٹ کے بغیر رہ نہیں سکتا، لیکن آپ بیٹھے ہیں تو میں نے کہا میرے سے جو ڈر رہے ہو تو وہ جو تجھے اور مجھے نظر نہیں آتا لیکن کما حق کو وہ ہر وقت دیکھتا ہے، اس کا ڈر نہیں تجھے آتا؟ اللہ اکبر۔ نہیں، میں رکھنا چاہتا ہوں لیکن عادت جو پڑی ہے نا اس سے، میں کہا کہ اس کی توکل کر کے رکھ لیتا تو کیا تجھے مر جاتا تھا؟ لیکن نہیں، بس انسان جدھر اڑ گیا ادھر بس اس طرح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اندر تو رب نے یہ ساری چیز کوٹ کے ڈال کے رکھ دی تھی، اور جن ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں ہم اس نسبت سے ان کے اندر عقل شعور ہونے کے باوجود، اس روزے کی ساری ماہیت سمجھنے کے باوجود، اللہ کی رحمتوں کو پورا جاننے کے باوجود من نہیں ملان کرتا ان چیزوں کو کرنے کے لیے۔ اس لیے اللہ نے احسان کیا تھا، استاد دیا تھا، حضور کی ذات دی تھی جس کے اندر یہ ہر چیز ڈر موجود تھا، جس کے اندر توکل موجود تھا، جس کے اندر صبر موجود تھا، جس کے اندر خشیہ موجود تھا، جس کے اندر طہارت اور پاکیزگی اور نور موجود تھا۔ وہ لوگوں کے اندر منتقل ہوتا گیا تو لوگ مزین ہوتے گئے۔ مختلف علاقوں کے لوگ تھے، ہاتھ میں ہاتھ ہی دیا تھا نا، رب نے کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ، کہ میرے پہ راضی اور میں ان پہ راضی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک 1400 سال کی ہمیں تاریخ ہمارے سامنے واضح ہے، اللہ نے یہ ساری برکتیں دین کی اصل جو ہے یہ اللہ پاک نے ان بندوں کی صحبت اور سنگتوں کے اندر بندوں کے اندر ڈالی ہے جن کے اندر اللہ نے یہ چیزیں ڈال کے رکھ دی۔ وہ اپنے وقت کے صحابہ کرام، ائمہ کرام کے بعد اگر ہم دیکھیں تو غوث ثقلین کا وقت ہو، خواجہ خواجگان کا یا مجدد پاک کا، یا الحمدللہ میرے مرشد مبارک کی نسبت کا برکت۔ اللہ پاک ہمیں اس ماہ مبارک کی ان برکتوں کو پورے کا پورا سمیٹنے اور اس کو اپنے جانوں، نفوس اور روحوں کا حصہ بنانے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔